کہاں غائب تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ حویلی کے مرکزی ہال کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا انتہائی سرد اور کرخت لہجے میں بولا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں عنایہ۔ اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے بالکل سامنے آ کر رکتے ہوئے اپنی گھنے بھویں سکیڑ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں یونیورسٹی میں تھی اور مجھے دیر ہو گئی۔ عنایہ نے اپنے بستے کے اسٹریپ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹ کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی واضح ہوئی اور اس نے عنایہ کا بازو زور سے دبوچتے ہوئے گھمبیر آواز میں پوچھا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حیدر خان۔ عنایہ نے اپنی کالی آنکھوں میں نڈرتا لاتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والے انداز میں کہا، تمہیں مجھ سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ میں اس حویلی کا وارث ہوں اور تم میری ذمہ داری ہو۔ حیدر نے اس کی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچ کر غراتے ہوئے کہا، تم میرے باپ نہیں ہو جو مجھے ہر بات کا حساب دو۔ عنایہ نے پورا زور لگا کر اپنا بازو اس کی سخت گرفت سے چھڑایا اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، دادا جان نے مجھے تمہاری نگرانی کا حکم دیا اور تم میری بات ماننے پر مجبور ہو۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور حاکمانہ انداز میں کہا، میں کسی کا حکم نہیں مانتی اور خاص طور پر تمہارا تو بالکل بھی نہیں۔ عنایہ نے اپنا رخ موڑتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور زہریلے لہجے میں کہا، بات سن کر جاؤ میری عنایہ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر نے پیچھے سے اس کا نام پکارتے ہوئے اونچی آواز میں سخت تنبیہ کی، جو کرنا ہے کر لو، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ عنایہ نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بغیر مڑے بلند آواز میں جواب دیا تو حیدر نے غصے سے اپنا ہاتھ پاس پڑی شیشے کی میز پر مارا، جیسے اس پر رکھا سجا ہوا گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ یہ لڑکی ایک دن میرا دماغ خراب کر دے گی۔ وہ بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا اور غصے میں لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا باہر صحن کی طرف نکل گیا، جہاں اس کی بلیک جیپ کھڑی تھی۔ باہر صحن میں پھولوں کو پانی دیتا ہوا بوڑھا ملازم حیدر کا یہ روپ دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ خان صاحب کا غصہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے حیدر کی گاڑی کو تیز رفتار میں حویلی کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ گاڑی کی تیز آواز اور ڈسٹ کی اڑتی ہوئی دھند حیدر کے اندر کے طوفان کو واضح کر رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے اس کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے ہوئے تھے کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف عنایہ کی نڈر اور ضدی آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، مگر اب ان کی سرکشی حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے بالائی حصے کے کمرے میں عنایہ نے اندر داخل ہوتے ہی زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، اس نے اپنے الجھے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے شدید غصے میں خود سے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور حیدر کی سخت گرفت کا نشان ابھی بھی اس کی نازک بازو پر سرخ پڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، عنایہ نے اپنی سانس بحال کرتے مدھم آواز میں کہا تو ارسلان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی عنایہ کا لال ہوتا ہوا بازو دیکھا اور تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیا پھر سے حیدر بھائی سے بحث ہوئی ہے تمہاری؟ وہ حیدر کے رویے سے اچھی طرح سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ حویلی میں ان دونوں کی جنگ روز کا معمول بن چکی ہے۔ ہاں، اور وہ خود کو اس حویلی کا بادشاہ سمجھتا ہے، جبکہ ہے وہ فرعون۔ عنایہ نے بیڈ پر بڑا تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے چڑ کر کہا، تمہیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے عنایہ، دادا جان بھی حیدر بھائی کی ہر بات مانتے ہیں اور فائقہ تائی امی بھی تمہیں پسند نہیں کرتی ہیں۔ ارسلان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے بھائی کے انداز میں سمجھایا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ارسلان، میں اپنی پڑھائی پوری کروں گی اور اس حویلی سے دور چلی جاؤں گی۔ عنایہ نے کھڑکی سے باہر پھیلے حویلی کے بڑے سالن کو دیکھتے ہوئے عزم سے کہا، مگر حالات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے تم سمجھ رہی ہو۔ دادا جان حویلی کے فیصلوں میں کسی کی نہیں سنتے۔ ارسلان نے تشویش بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دادا جان بھی میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ عنایہ نے اپنے رخ کو موڑتے ہوئے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھ کر پختگی سے جواب دیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور حویلی میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ نیچے بڑے ہال میں دادا جان اپنی مخصوص لکڑی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس فائقہ بیگم کھڑی تھی۔ حیدر کا روپ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ دادا جان اور عنایہ کی آزادی حویلی کی روایات کے خلاف ہے۔ فائقہ بیگم نے اپنی چادر کو درست کرتے تلخ لہجے میں دادا جان کے گوش گزار کیا۔ حیدر حویلی کا وارث ہے، وہ سب سنبھال لے گا فائقہ،
तुम फिक्र ना करो, दादा जान ने बगैर तस्बीह रोके अपनी भारी और रोबदार आवाज़ में कहा। लेकिन दुश्मनों की नज़रें भी हमारी हवेली पर हैं और इनायत का यूं बाहर निकलना सही नहीं है। फायका बेगम ने चेहरे पर तशवीश का झूठा तासुर लाते हुए हैदर की तरफदारी और इनायत के खिलाफ जहर उगला। हम जानते हैं कि हालात को कैसे काबू में रखना है। तुम जाकर रात के खाने का इंतज़ाम करो। देखो, दादा जान ने अपनी आंखें बंद करते हुए हतमी लहजे में बात ख़त्म की। फायका बेगम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं। वो जानती थी कि दादा जान के जहन में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। हवेली की किचन में मुलाजिमीन बर्तनों की सफाई और रात के खाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। माहौल में ख़ास किस्म का तनाव था, जैसे किसी बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी हो। हैदर की जीप वापस हवेली के पोर्च में आकर रुकी और उसका धमाकेदार दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर थकावट और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। खाना तैयार है हैदर बेटे, फायका बेगम ने किचन से बाहर आते मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। मुझे भूख नहीं है अम्मी, हैदर ने बगैर उनकी तरफ देखे सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए खुश्क लहजे में जवाब दिया। क्या इनायत से फिर कुछ कहा है तुमने? फायका बेगम ने उसके पीछे जाकर मध्यम आवाज़ में पूछा। वो लड़की किसी की बात नहीं सुनती अम्मी, लेकिन मैं उसे सीधा करना अच्छी तरह से जानता हूँ। हैदर ने सीढ़ी पर कदम रखते ठंडी और बला की सख्त आवाज़ में कहा। हैदर बेटे, आराम से काम लो, वो तुम्हारी कज़न है और बचपन से अकेली रही है। फायका बेगम ने अंदर से खुश होते हुए ऊपर से दिखावे की हमदर्दी जताई। वो सिर्फ मेरी कज़न नहीं है, इस हवेली की इज्जत भी है और मैं इस इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। हैदर ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में अंधेरा था और उसने लाइट ऑन की और अपने कोट को उतार कर बेड पर फेंक दिया। वो आईने के सामने खड़ा हुआ अपने चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में सुर्खी थी और जहन में इनायत के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? हैदर ने अपने हाथ की मुट्ठी जोर से भींची। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ इनाया, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम किससे टकरा रही हो। उसने बाथरूम का रुख किया ताकि ठंडे पानी से अपने गुस्से को कुछ कम कर सके। रात के 10 बज चुके थे और खाने की मेज़ पर पूरा ख़ानदान जमा था। दादा जान सबसे आगे की कुर्सी पर बैठे थे और उनके दाएं जानिब हैदर और बाएं जानिब फायका बेगम थी। अरसलान और इनाया भी खामोशी से अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान थे। माहौल में इतनी खामोशी थी कि चमचों के बर्तनों से टकराने की आवाज़ें वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। इनाया, कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, दादा जान ने खाना खाते हुए अचानक अपनी भारी आवाज़ में ऐलान किया। लेकिन क्यों दादा जान? मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इनाया ने अपना चम्मच रखकर ताज्जुब से दादा जान की तरफ देखकर पूछा। क्योंकि बाहर के हालात ठीक नहीं और हमारे दुश्मन हम पर नज़र रखे हुए हैं। दादा जान ने अपनी तस्बीह मेज़ पर रखते हुए संजीदगी से कहा। तो इसमें मेरी तालीम का क्या कसूर है? इनाया ने अपने लहजे को कंट्रोल करते हुए पूछा। तुम्हारी हिफाजत हमारी पहली तरजीह है और अगर जाना ज़रूरी है तो हैदर तुम्हारे साथ जाएगा। दादा जान ने हैदर की तरफ इशारा करते हुए हतमी फैसला सुनाया। मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इनाया ने फ़ौरन इनकार करते हुए हैदर की तरफ देखा, जो खामोशी से अपना खाना खा रहा था। तुम्हें जाना पड़ेगा इनाया, ये मेरा हुक्म है, दादा जान ने उसकी तरफ देखते हुए रोबदार आवाज़ में कहा। हैदर ने अपनी नज़रें उठाकर इनाया को देखा। उसके लबों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। क्या तुम मुझसे डरती हो इनाया? हैदर ने बहुत मध्यम और चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। मैं तुमसे तो क्या किसी से भी नहीं डरती हैदर खान, उनसे भी नहीं जिनसे तुम डरते हो। इनाया ने अपनी कुर्सी पीछे धकेलते हुए गुस्से से हैदर की आंखों में देखकर कमीनगी भरी मुस्कुराहट लिए बोला। हैदर ने काफ़ी ज़ब्त से उसकी बात सुनी। तो फिर मेरे साथ जाने में क्या मसला है? उसने अपना टिश्यू से हाथ साफ करते बड़े आराम से पूछा। मसला तुम्हारा रवैया और तुम्हारी सोच है। इनाया ने इतना कहा और खाने की मेज़ छोड़कर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। अरसलान ने इनाया के पीछे जाने की कोशिश की, मगर दादा जान ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। इसे जाने दो अरसलान, इसे समझने में वक्त लगेगा, दादा जान ने ठंडी आह भरते हुए कहा। हैदर खामोशी से अपनी जगह से उठा और बैल्कनी की तरफ चला गया, जहाँ से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। रात की तारीकी में हवेली के अतराफ फैले हुए दरख्त पुरस्रार लग रहे थे। हैदर ने जीप से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर लंबा कश लिया। धुएं के मरगूले फिजा में तहलील हो रहे थे और उसका जहन
آنے والے وقت کی سنگینی کو سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی نظریں خان حویلی کی جائیداد پر ہیں، جس کے لیے وہ حویلی کے نازک حصے پر وار کریں گے، اور عنایہ اس حویلی کا سب سے نازک حصہ ہے۔ اگر عنایہ کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ عنایہ پر سختی کرتا تھا، مگر عنایہ اس کی اس سختی کے پیچھے چھپی حفاظت اور جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور حویلی کے لان میں ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھا ملازم پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ اچانک حویلی کے مرکزی گیٹ پر گاڑیوں کے ہارن کی شدید آوازیں گونجنے لگی۔ گاڑی کی بریکوں کی چڑچڑاہٹ سے پورا پورچ گونج اٹھا، اور چند ہی لمحات میں حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے 3 سیاہ گاڑیاں تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئیں۔ حیدر جو پہلے ہی سے پورچ میں موجود تھا، اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے الرٹ ہو کر ان گاڑیوں کی طرف بڑھا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے خان حویلی کے پرانے دشمن شاہ نواز کے مسلح افراد باہر نکلے۔ شاہ نواز گاڑی سے اترتے ہی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ کیا بات ہے حیدر خان، اتنی صبح صبح پورچ میں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے؟ شاہ نواز نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ تم جیسے گیدڑوں کا استقبال کرنے کے لیے مجھے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہوتی شاہ نواز، حیدر نے اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے رہتے ہوئے انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں جواب دیا۔ باتیں بنانا چھوڑو اور خاموشی سے جائیداد کے وہ کاغذات ہمارے حوالے کر دو جن پر تمہارے باپ نے دستخط کیے ہیں۔ شاہ نواز نے اپنے ہالسٹر سے پسٹل نکال کر حیدر کی طرف تامتے ہوئے روب دار آواز میں کہا، خان حویلی کی 1 انچ زمین بھی تمہیں نہیں ملے گی، چاہے تم اپنی پوری فوج ہی کیوں نہ لے آؤ۔ حیدر نے بغیر کسی خوف کے شاہ نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ اسی دوران اوپر بالکنی میں کھڑکی کے شیشہ سرکنے کی آواز آئی۔ عنایہ جو شور کی وجہ سے جاگ گئی تھی، نائٹ سوٹ میں ہی بالکنی میں آئی اور نیچے کا منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ شاہ نواز کی نظر جیسے ہی بالکنی میں کھڑی عنایہ پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ پھیلی۔ اوہ، تو یہ ہے خان حویلی کی نازک کلی۔ شاہ نواز نے اپنی بندوق کا رخ اوپر کرتے ہوئے گندے لہجے میں کہا، اپنی گندی نظریں اور اپنی زبان سنبھال کر بات کرو شاہ نواز، ورنہ میں تمہاری لاش بھی یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حیدر نے ضبط کھوتے دھاڑتے ہوئے کہا، اپنی بندوں کو بھیجو، اس لڑکی کو نیچے لے کر آؤ۔ شاہ نواز نے اپنے ساتھ کھڑے 2 مسلح غنڈوں کو حکم دیا۔ غنڈے تیزی سے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ عنایہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ خوف سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ حیدر نے 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنی کمر سے پسٹل نکالی اور پہلے غنڈے کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ گولی کے دھماکے دار آواز پورے پورچ میں گونجی اور وہ غنڈہ چیختے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ پورچ میں اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ دادا جان اور ارسلان بھی بندوقیں تھامے اندر سے باہر کی طرف بھاگے۔ عنایہ جلدی سے اندر جاؤ اور روم لاک کرو۔ حیدر نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے پوری طاقت سے اونچی آواز میں چلایا۔ عنایہ نے جلدی سے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کا لاک لگا کر بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، جبکہ باہر سے لگاتار گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیدر نے گاڑی کی اوٹ لے کر شاہ نواز کے 2 اور بندوں کو زخمی کر دیا۔ شاہ نواز نے حالات کا رخ بپھرا ہوا دیکھا تو اپنی زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم پھر آئیں گے حیدر خان، اور اس بار تم سے تمہاری ہر عزیز چیز چھین لیں گے۔ شاہ نواز نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شیشے سے منہ باہر نکال کر دھمکی دی۔ ان کی گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ حیدر نے اپنی پسٹل کو واپس ہولسٹر میں ڈالا اور اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ دادا جان حیدر کے پاس پہنچے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ شاہ نواز نے آج حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے حیدر، دادا جان نے اپنی چھڑی کو زمین پر زور سے مارتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا دادا جان۔ اس نے عنایہ کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ حیدر نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر حتمی لہجے میں کہا، نہیں حیدر، جنگ سے پہلے ہمیں اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہوگا۔ دادا جان نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا دادا جان؟ ارسلان نے آگے بڑھ کر الجھن کے عالم میں پوچھا۔ شاہ نواز پورے علاقے میں افواہ پھیلا دے گا کہ اس کے بندے حویلی میں داخل ہو کر عنایہ تک پہنچ گئے تھے، اور یہ بات خان حویلی کی عزت کو خاک میں ملا دے گی۔ دادا جان نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تو اب ہم کیا کریں گے دادا جان؟ ارسلان نے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا۔ میں حیدر اور عنایہ کا نکاح آج ہی اور ابھی پڑھواؤں گا۔ دادا جان نے حتمی اور روب دار آواز میں اپنا فیصلہ سنایا۔
اور یہ فیصلہ سن کر حیدر چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا، جبکہ کچن کے پاس کھڑی فائقہ بیگم کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ دادا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عنایت اس حویلی کے لائق نہیں۔ فائقہ بیگم نے آگے بڑھ کر شدید اعتراض کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، خاموش رہو فائقہ خان، حویلی کے فیصلوں میں عورتوں کی مداخلت مجھے پسند نہیں ہے۔ دادا جان نے اپنی چھڑی اٹھا کر سخت آواز میں انہیں ڈانٹا۔ حیدر نے خاموشی سے دادا جان کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان کے فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور اندر سے وہ خود بھی عنایت کو اپنا بنانا چاہتا تھا تاکہ اسے مکمل تحفظ دے سکے۔ ارسلان، تم جا کر مولوی صاحب کو لے کر آؤ، اور فائقہ تم عنایت کو نیچے لاؤ۔ دادا جان نے حکم دیا اور خود ہال کی طرف بڑھ گئے۔ فائقہ بیگم جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر عنایت کے کمرے کی طرف گئیں۔ انہوں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ عنایت، دروازہ کھولو، فائقہ بیگم نے روکھے لہجے میں پکارا۔ عنایت نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور فائقہ بیگم کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھے۔ کیا ہوا تائی امی؟ باہر گولیوں کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ عنایت نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ باہر جو بھی ہوا اس کی قیمت اب تمہیں چکانی پڑے گی۔ چلو نیچے، دادا جان بلا رہے ہیں۔ فائقہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے کھینچتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا نیچے، آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا بات ہے۔ عنایت نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نیچے چلو، تمہیں تمہارا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ فائقہ بیگم اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لے آئیں۔ ہال میں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے، جبکہ دادا جان اور حیدر صوفے پر بیٹھے تھے۔ حیدر نے عنایت کو نیچے آتے دیکھا، جو سفید نائٹ سوٹ میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حد سے زیادہ معصوم اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ عنایت، بیٹھو یہاں، دادا جان نے اپنے پاس اشارہ کرتے نرم مگر حتمی لہجے میں کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں دادا جان؟ یہ مولوی صاحب کیوں آئے ہیں؟ عنایت نے ہال میں موجود تمام لوگوں کو دیکھ کر سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ شاہنواز کے حملے کے بعد حویلی کی عزت اور تمہاری جان کو بچانے کے لیے میں نے تمہارا اور حیدر کا نکاح پڑھوانے کا فیصلہ کیا ہے، دادا جان نے سیدھا اور صاف لفظوں میں کہا۔ کیا؟ نہیں دادا جان، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ عنایت نے صدمے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر چیختے ہوئے کہا۔ عنایت، اپنی زبان سنبھالو، دادا جان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ حیدر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے باروب آواز میں اسے ڈانٹا۔ تم خاموش رہو حیدر خان، تم نے یہ سب ڈرامہ رچایا ہوگا تاکہ مجھے مجبوری میں اپنے ساتھ باندھ سکو۔ عنایت نے حیدر کی طرف انگلی اٹھا کر نفرت سے بھری آواز میں الزام لگایا۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں رچایا، لیکن تمہاری حفاظت میری ترجیح ہے، اسی لیے ڈرامہ سمجھنا ہے تو سمجھو، مگر نکاح تو کرنا پڑے گا۔ حیدر نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے مدھم اور سخت لہجے میں کہا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری حفاظت، میں مرنا پسند کروں گی مگر تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ عنایت نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیدر کے اس روپ کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ عنایت خان، فیصلہ بدلنے والا نہیں، خاموشی سے کاغذات پر دستخط کرو۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع کیا تو حیدر والد اسد خان، کہ آپ کو عنایت اختر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ مجھے قبول ہے، حیدر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پختہ اور بھاری آواز میں 3 بار کہا۔ اب عنایت سے پوچھا گیا، مگر عنایت نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور مسلسل روتی رہی۔ اگر تم نے دستخط نہ کیے عنایت، اور سلام کو شاہنواز کے بندوں کے سامنے بھیج دوں گا، اور تم جانتی ہو شاہنواز کیا کرے گا۔ حیدر نے عنایت کے کان کے پاس جا کر انتہائی زہریلے لہجے میں دھمکی دی تو عنایت نے ارسلان کی طرف دیکھا، جو خاموش کھڑا زمین کو تک رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور بالآخر نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حیدر نے عنایت کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شدید نفرت اور بے بسی تھی۔ عنایت نے حیدر کی طرف ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حیدر نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا، جس کی لپیٹ میں جانے کون کون آنے والا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائقہ بیگم نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں تھامی گرم چائے کی پیالی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے انتہائی تلخ اور ناگواری بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے لیے پانی لینے آئی تھی۔ عنایت نے ان کی طرف دیکھے بغیر سلیب پر رکھے شیشے کے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بالکل سپاٹ اور بے تاثر آواز میں جواب دیا۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس حویلی کے ملکہ بن گئی ہو، تم ابھی صرف ایک بوجھ ہو اس خاندان پر اور میرے بیٹے کی زندگی پر۔ فائقہ بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے کو سختی سے مروڑتے ہوئے زہریلے اور طنزیہ انداز میں کہا، مجھے ملکہ بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس سے زبردستی کے رشتے کی التجا کی تھی۔
کہ پلیز حیدر خان مجھ سے نکاح کر لو ورنہ میرا اس سرے سے ہی انتقال ہو جائے گا۔ عنایہ نے اپنا شانہ ان کی گرفت سے جھٹک کر چھڑواتے ہوئے اپنے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں نفرت سمیٹ کر بولا تو ان کی بد زبانی پر فائقہ بیگم دنگ رہ گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو عنایہ، ورنہ حیدر سے کہہ کر تمہاری ساری اکڑ نکلوا دوں گی۔ فائقہ بیگم نے اپنی انگلی اس کے چہرے کے بالکل سامنے نچاتے ہوئے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا، آپ کا وہ لاڈلا بیٹا بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اس رشتے کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ عنایہ نے گلاس کو ماربل کے کاؤنٹر پر زور سے رکھا اور اپنے پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی تیسری سیڑھی پر پہنچی ہی تھی کہ اوپر سے حیدر کو نیچے آتے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں روز صبح صبح چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہو؟ حیدر نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیوں کی سلیب پر کھڑے ہو کر اپنی گھنی بھویں سکیڑتے گمبھیر اور روبدار آواز میں پوچھا، مسئلہ میں نہیں تمہاری ماں اور یہ گھٹن زدہ ماحول ہے جہاں مجھے زبردستی قید کر کے رکھا گیا ہے۔ عنایہ نے اپنا رخ اوپر کی طرف موڑ کر حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نیچا دکھانے والے انداز میں کہا، اپنی حد میں رہ کر بات کرو عنایہ، وہ میری ماں ہے۔ حیدر نے 2 سیڑھیاں تیزی سے اتر کر اس کے بالکل قریب آتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچ کر زہریلے لہجے میں کہا، میں کسی کے اصولوں پر نہیں چلوں گی۔ تم اور تمہارا یہ پورا خاندان میری زندگی تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نفرت سے بھرپور آواز میں کہا تو حیدر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک بڑے اور سخت ہاتھ میں دبوچ لیں اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بہت شوق تھا مجھے تم سے نکاح کرنے کا؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں اپنی جلتی ہوئی نظریں گاڑتے ہوئے انتہائی سرد اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو پھر کیوں کیا تم نے یہ نکاح؟ کیوں میری زندگی جہنم بنا دی تم نے؟ عنایہ نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو کرتے ہوئے درد اور غصے کی ملی جلی چیخ کے ساتھ پوچھا، دادا جان کا حکم تھا اور حویلی کی عزت بچانا میری ذمہ داری تھی، ورنہ تم جیسے سرکش اور ضدی وجود کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حیدر نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے اس کے چہرے کے بالکل پاس جا کر غراتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری اس جھوٹی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آج ہی حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عنایہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے نڈرتا سے جواب دیا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری منکوحہ ہو اور اس حویلی کی 4 دیواری میں اب تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حیدر نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر سیڑھیوں کی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے پر جھک کر حتمی اور سخت لہجے میں فیصلہ سنایا، دور ہو جاؤ مجھ سے حیدر خان۔ حیدر نے اسے زوردار جھٹکا دے کر سیڑھیوں کی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے پر جھک کر حتمی اور سخت لہجے میں فیصلہ سنایا، دور ہو جاؤ مجھ سے حیدر خان، مجھے تمہارے اس وجود سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی سخت سائے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر حیدر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ اسی لمحے دادا جان اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادا جان نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں سیڑھیوں پر کھڑے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں دادا جان، بس عنایہ کو حویلی کے قواعد اور ضوابط یاد دلا رہا تھا۔ حیدر نے ایک لمحے میں عنایہ کی کلائیاں چھوڑیں اور اپنے کپڑے درست کرتے انتہائی سنجیدہ اور بادب لہجے میں جواب دیا، یہ مجھے قید کرنا چاہتا ہے۔ دادا جان میں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، میرے پیپرز ہیں۔ عنایہ نے فوراً دادا جان کی طرف بڑھتے ہوئے التجا کی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا، حالات ابھی ٹھیک نہیں عنایہ، شاہ نواز کے بندے اب بھی باہر گھوم رہے ہیں، تمہارا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ دادا جان نے اپنی چھڑی کو سنبھالتے انتہائی دھیمے مگر حتمی انداز میں سمجھایا، لیکن میں اپنی پڑھائی ضائع نہیں کر سکتی، آپ مجھے اس طرح سے گھر میں بند نہیں رکھ سکتے۔ عنایہ نے دادا جان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے تند اور تیز لہجے میں کہا، تمہیں کچھ دن گھر پر ہی رہنا ہوگا جب تک حیدر شاہ نواز کا مقابلہ حل نہیں کر لیتا۔ دادا جان نے اپنی تسبیح کو گھماتے بنا کسی بحث کے فیصلہ سنا دیا، تم نے یہی چاہا تھا نا کہ میں قیدی بن کر رہ جاؤں؟ عنایہ نے مڑ کر حیدر کی طرف دیکھتے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا تھا اور حیدر نے بغیر کوئی جواب دیے اپنے نیلے رنگ کی شرٹ کی آستینوں کو اوپر فولڈ کیا اور بنا کچھ کہے باہر پورچ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی بلیک جیپ کھڑی تھی۔
اس کا خاموش اور لاپرواہ رویہ عنایت کو اندر تک جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ عنایت پیر پٹکتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ کمرے کی روشن کھڑکی کے پاس جا کر اس نے باہر پھیلتے ہوئے سائے کو دیکھا، جہاں حیدر کی جیپ حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ گاڑی کے ٹائروں کی سڑک پر رگڑنے کی آواز سے پورا ماحول گونج اٹھا۔ عنایت نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے بازو پر حیدر کی سخت گرفت کے نشانات واضح چمک رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر خان، کبھی بھی نہیں۔ اس نے آئینے میں اپنی ہی عکس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھٹتے ہوئے گلے سے خود سے وعدہ کیا۔ دوسری طرف حیدر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے تیز رفتاری سے گاڑی کو کچی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف عنایت کی وہ نفرت بھری آنکھیں اور اس کی پکار گونج رہی تھی۔ وہ گاڑی کو روک کر ایک سنسان سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا، پھر سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش لے کر دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑنے لگا۔ اس کے دل میں ایک طرف عنایت کی سرکشی پر غصہ تھا تو دوسری طرف اس کی حفاظت کی فکر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ نواز کی اگلی شکار عنایت ہی ہوگی، اور وہ عنایت کو اپنی جان پر کھیل کر بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے عنایت کو اس سے جتنی بھی نفرت کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اس کے لاڈلے چاچو کی بیٹی اور حویلی کی اکلوتی لڑکی تھی، جس کی عزت ان سب کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ شام کا سائے ڈھلنے لگے۔ حویلی کے صحن میں پراسرار خاموشی چھاتی جا رہی تھی۔ ارسلان خاموشی سے عنایت کے کمرے کے باہر آیا اور ہلکی سی دستک دی۔ عنایت، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ ارسلان نے شفقت اور تشویش سے بھرپور آواز میں پکارا۔ مجھے بھوک نہیں ارسلان، تم لے جاؤ اسے یہاں سے۔ عنایت نے اندر سے روتی ہوئی مگر سخت آواز میں جواب دیا۔ عنایت، خود کو یوں تڑپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں حیدر بھائی کے غصے کو سمجھنا ہوگا، وہ تمہاری حفاظت چاہتے ہیں۔ ارسلان نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ حفاظت کے نام پر قید مجھے بالکل نہیں چاہیے، سب چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ عنایت نے تکیے میں اپنا منہ چھپا کر چیختے ہوئے کہا تو ارسلان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کھانے کی ٹرے وہیں باہر رکھ کر نیچے کی طرف چلا گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر حویلی میں کوئی بھی چین سے نہیں سو رہا تھا۔ عنایت بیڈ پر لیٹی ہوئی چھت کو تک رہی تھی۔ اچانک کمرے کے لاک گھومنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ حیدر ہاتھ میں چابیوں کا گچھا لیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں بغیر اجازت کے کیسے آ سکتے ہو؟ عنایت نے بیڈ سے نیچے اترتے شدید غصے اور حیرت کے عالم میں پوچھا۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے عنایت، اور اس حویلی میں مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے دروازہ اندر سے دوبارہ لاک کرتے انتہائی روبدار اور بے نیازی بھرے انداز میں کہا، باہر جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ عنایت نے اس کے پاس جا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر باہر دھکیلنے کی کوشش کی تو حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھرجھری لی اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنا قریب کرتے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا۔ تم میری بیوی ہو عنایت، اب سے تمہیں اس کمرے میں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ حیدر نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب اپنے گمبھیر لہجے میں کہا، جبکہ عنایت صدمے سے اسے تکتی رہ گئی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی تم یونی؟ حیدر نے عنایت کا راستہ روکتے اپنے جبڑے بھینچ کر انتہائی سرد اور خوفناک لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ عنایت نے اس کے چہرے پر اپنی لال ہوتی آنکھیں گاڑتے بغیر کسی ڈر کے للکارا۔ تمہارا منکو ہوں، ڈیم اٹ۔ حیدر نے غصے سے بپرے ہوئے اس کا شانہ دبوچ کر گمبھیر اور حاکمانہ آواز میں دھاڑا۔ بکواس بند کرو، نہیں مانتی میں اس نکاح کو۔ عنایت نے پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے چھڑواتے شدید نفرت سے چیخ کر کہا، اوہ چلو، آج کے بعد پھر تم ماننے لگو گی۔ حیدر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لایا۔ بیڈ پر دھکیل کر اپنا بیلٹ نکالتا اس کے وجود پر سایہ فگن ہوا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے جاہل انسان، عنایت چیخی، مگر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ایک ہی سخت مٹھی میں باندھ کر اس کے کپڑے الگ کرتا اس پر اپنی شدتیں انڈیلنے لگا۔ بولو، مانتی ہو نکاح کو؟ حیدر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر پھولتی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر جھومتے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ عنایت نے درد کی شدت سے اپنی آنکھیں بھینچ کر انکار میں سر ہلایا۔ وہ مزید شدت سے اس میں سمویا۔ عنایت کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اب مانتی ہو؟
حیدر نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے بے رحم انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ وہ درد سے سسکی مگر ڈھٹائی تو انگ انگ میں بھری تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کا رخ پلٹ گیا۔ اب مانو کی ڈارلنگ، کہتے ہی حیدر نے اس کا رخ پلٹا اور جا بجا اس کی کمر پر اپنا لمس چھوڑتا اس کو بوکھلا کر رکھ گیا۔ مزید اس میں داخل ہوتے وہ سب پاگل کر گیا تھا۔ آج اس نے شدت اور جنون کی تمام حدیں پار کر دیں۔ عنایت کی سسکیاں اور چیخیں کمرے کی چار دیواری میں گھٹ کر رہ گئیں، یہاں تک کہ اس کا وجود درد کی شدت سے بری طرح کانپنے لگا۔ وہ بار بار اس کے سائے کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر حیدر کا وزنی اور سخت وجود اس پر مکمل حاکمیت قائم کیے ہوئے تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بال بیڈ کی چادر پر پھیلے ہوئے تھے اور آنکھوں سے نکلتے گرم آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ تم صرف میری ہو، اور یہ بات تمہارے ضدی دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا کر رہوں گا۔ حیدر نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے غصے اور شدت کے ملے جلے لہجے میں غراتے ہوئے کہا، تو عنایت کا سارا غرور اور اکڑ اس شدت کے سامنے ٹوٹ کر بکھرنے لگے، مگر اس کی روح میں نفرت کا طوفان مزید گہرا ہو رہا تھا۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے اور بیڈ کے ساتھ لٹکتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں سمو کر مزید شدت سے اپنی قربت کا احساس دلایا۔ مجھے چھوڑ دو، تم ایک درندے ہو، عنایت نے ہچکیوں کے درمیان پھٹتے ہوئے گلے سے التجا اور نفرت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں سیدھا کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ حیدر نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کمرے میں چھائی خاموشی اور روشنی کی مدھم سایوں، ان دونوں کی شدت سے بھرا ٹکراؤ اپنے عروج پر تھا۔ عنایت نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور حیدر اس کے وجود پر اپنی مکمل حاکمیت کا ٹھپا لگاتا رہا۔ جب حیدر اس سے الگ ہوا تو عنایت بے سود سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے بیڈ کے کونے کی طرف کھسکتی سے سکنے لگی۔ اس کے نازک بازوں اور پیٹھ پر سرخ اور نیلے نشانات واضح تھے۔ حیدر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے پر پھیلی زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک گیا۔ اب اگر تم نے اس حویلی سے قدم باہر نکالا تو انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ حیدر نے جینس کا بیلٹ واپس باندھتے انتہائی ٹھنڈے اور بے رحم لہجے میں آخری بار خبردار کیا۔ عنایت نے بنا کچھ کہے صرف نفرت سے اسے دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ حیدر کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ باہر ہال میں اندھیرے میں حیدر کی بھاری قدموں کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی، جبکہ کمرے میں عنایت اپنے وجود اور روح پر لگے زخموں کو سمیٹتی ہوئی خاموش روتی رہی۔ عنایت چائے پی لو، حیدر نے صبح کے دھندلکے میں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ٹرے کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے انتہائی دھیمے اور نادم لہجے میں کہا۔ عنایت نے بیڈ پر چادر میں لپیٹے اپنے وجود کو ذرا سا بھی نہیں ہلایا، اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے چھت کو تکتی رہی جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں عنایت۔ حیدر نے گھٹنوں کے بل بیڈ کے پاس بیٹھتے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بے چین آواز میں پکارا، تو عنایت نے تیزی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ اس کے لمس سے یوں دور ہوئی جیسے کسی جلتی ہوئی آگ سے بچ رہی ہو۔ حیدر کا ہاتھ تو ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی گہری پرچھائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو عنایت، مجھ سے کل رات بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں غصے میں اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ آئی نو مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر سوری پلیز۔ حیدر نے اپنی مٹھیاں بھینجتے شدید ندامت سے بھرپور اور ٹوٹی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن عنایت کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے اور چہرے پر مکمل ویرانی اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ عنایت پلیز کچھ تو بولو، مجھ پر چیخ لو، مجھے مار لو، مگر یوں خاموش مت رہو۔ حیدر نے اس کے بیڈ کی چادر کو سختی سے دبوچتے ہوئے تڑپتے ہوئے انداز میں کہا، تو عنایت نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے گال پر ایک خاموش آنسو ڈھلک کر چادر میں جذب ہو گیا۔ حیدر نے لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور خود کو اس کے قریب لانے کی ہمت نہ کرتے وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنا سر بیڈ کے کنارے سے لگا لیا۔ باہر سورج کی کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر کا ماحول شدید گھٹن اور بوجھل پن کا شکار تھا۔ صبح کے 9 بجے فائقہ بیگم نے کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ حیدر تم یہاں نیچے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اور یہ لڑکی اب تک بیڈ سے کیوں نہیں اٹھی؟ فائقہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں تھامی تسبیح کو روکتے تلخ اور سخت لہجے میں پوچھا۔ امی آپ باہر جائیں، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ حیدر نے بغیر اٹھے اپنی بھاری اور بیزار آواز میں جواب دیا، یہ ناز نخرے اٹھانے کا وقت نہیں ہے حیدر، تمہارے دادا جان نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اس لڑکی کو کہو کہ حویلی کے کام سنبھالے۔
فائقہ بیگم نے عنایہ کی طرف نفرت بھری نظر ڈالتے حکم دینے والے انداز میں کہا، انہیں پہلے ہی اس سے حسد تھا کہ اکیلی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ یہ آزادی ملتی آئی تھی، اور اب تو وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوی بن گئی۔ نفرت مزید بڑھ گئی تھی، وہ اس حویلی پر راج کرنا چاہتی تھی، مگر اب جیسے یہ ممکن نہ رہا۔ نفرت تو بنتی تھی نا، میں نے کہا نا امی کہ آپ باہر جائیں، عنایہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی وہ کوئی کام کرے گی، ملازم مر نہیں گئے۔ حیدر نے اچانک کھڑے ہوتے ہوئے شدید غصے میں اپنی آنکھوں سے شعلے برساتے کہا، تو فائقہ بیگم اس کا یہ روپ دیکھ کر ایک پل کو سہم گئی اور پھر پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر نے واش روم جا کر گرم پانی سے تولیہ بھگویا اور واپس بیڈ کے پاس آ کر عنایہ کے بازو پر پڑے سرخ نشانات پر آہستہ سے رکھا، تو عنایہ درد سے اپنے لب بھینچ لیے، مگر اس کے منہ سے کوئی سسکی تک نہ نکلی۔ تم جتنا چاہے مجھ سے نفرت کر لو عنایہ، لیکن میں تمہیں یوں بکھرنے نہیں دوں گا۔ حیدر نے اس کے زخموں پر پٹی باندھتے انتہائی نرم اور درد بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور چمچ بھر کر عنایہ کے لبوں کو قریب کیا۔ کھانا کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ حیدر نے منت بھرے انداز میں التجا کی۔ عنایہ نے اپنا چہرہ سخت کر کے دوسری طرف موڑ لیا، مطلب کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ حیدر نے پیالہ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے حتمی انداز میں کہا، جیسے دونوں میں بہت پیار تھا نا۔ وہ پورا دن عنایہ کے پاس ہی بیٹھا رہا، مگر اس ڈھیٹ عورت نے ایک نوالا تک نہ کھایا۔ کھاتی بھی کیسے؟ اپنا مان ٹوٹا تھا، بھوک لگتی بھی کیسے؟ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بخار وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی حالت کے پیش نظر حیدر نے ڈاکٹر کو فون کر کے فوراً حویلی بلایا۔ ڈاکٹر نے عنایہ کا معائنہ کیا اور حیدر کو باہر لا کر مشکوک نگاہوں سے کہا، ان کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا اور بخار بہت تیز ہے، ان کا خیال رکھیں ورنہ حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے ادویات کا نسخہ حیدر کو تھماتے سنجیدہ لہجے میں بتایا تھا۔ حیدر نے ادویات لی اور واپس کمرے میں جا کر عنایہ کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا شروع کر دیں۔ وہ رات بھر عنایہ کے بیڈ کے پاس جاگتا رہا اور اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا۔ عنایہ کے بند پپوٹوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، دور ہو جاؤ مجھ سے، مجھے مت کرو۔ عنایہ نے بخار کی شدت میں سسکتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا عنایہ، پلیز، آئی ایم سوری، دیکھو میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پرومس، پلیز ایک دفعہ معاف کر دو۔ حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے شدت سے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عنایہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر حیدر کا روتا اور تڑپتا ہوا چہرہ دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں حیدر کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک گہری اور کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت کی دیوار قائم تھی۔ حیدر نے اس کے سر پر پٹی رکھتے ہوئے محسوس کر لیا تھا کہ اس نفرت نے اس کے دل کو خاکستر کر دیا تھا۔ وہ حسن میں ڈوبی آنکھیں نفرت سے لبریز تھیں اور حیدر کا دل کیا کہ چیخ اٹھے، ہر چیز فنا کر دے، مگر وہ نہیں کر سکا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے جبکہ عنایہ کا حیدر کے ساتھ رویہ صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی، جبکہ یہی چیز حیدر کو ختم کر رہی تھی۔ یہ دیکھو اپنی اس معصوم بیوی کا سچ۔ فائقہ بیگم نے حیدر کے کمرے میں داخل ہوتے اپنے ہاتھ میں موجود چند تصویریں اور کال ڈسک کے پرنٹس بیڈ پر پھینکتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے امی؟ حیدر نے بیڈ پر پڑی تصویروں کی طرف بغیر دیکھے اپنے ماتھے پر بل لاتے سخت اور بوجھل آواز میں پوچھا، ڈرامہ میں نہیں، تمہاری یہ معصوم والی بننے والی بیوی رچا رہی ہے، جو حویلی کے دشمن اور اپنے کلاس والوں کے ساتھ مل کر تمہیں اور اس حویلی کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ فائقہ بیگم نے عنایہ کی طرف نفرت بھری انگلی اٹھاتے ہوئے پورے حواسوں میں شعلے اگلتے کہا۔ عنایہ جو بیڈ کے کونے میں خاموش بیٹھی تھی، اس نے چونک کر فائقہ بیگم کے مکروہ چہرے کو دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ عنایہ نے اپنی کمزور اور پردرد آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم خاموش رہو لڑکی، یہ تصویریں اور یہ کال ریکارڈز سب سچ بول رہے ہیں۔ تم روز رات کو اس لڑکے سے بات کرتی ہو اور حویلی کی خبریں باہر پہنچاتی ہو۔ فائقہ بیگم نے تصویریں اٹھا کر حیدر کے چہرے کے بالکل سامنے لہراتے ہوئے چیخ کر کہا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور ان تصویروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا جن میں عنایہ کو یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے دکھایا گیا تھا۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو عنایہ؟ حیدر نے تصویروں کو غور سے دیکھتے بالکل ٹھنڈے اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ صرف میرا کلاس فیلو ہے اور یہ تصویریں بہت پرانی ہیں، جب میں یونی جاتی تھی۔
میں نے کوئی حویلی کی خبریں باہر نہیں بھیجی۔ عنایت نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی سے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ تو حیدر نے چند سیکنڈ عنایت کا معصوم چہرہ دیکھا، پھر تصویروں کو پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ مجھے میری بیوی پر پورا بھروسہ ہے امی، آپ ان بیکار باتوں سے میرا ذہن خراب بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ حیدر نے اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پختہ اور حتمی آواز میں فیصلہ سنایا۔ تم پاگل ہو گئے ہو حیدر، یہ لڑکی تمہاری اندھی محبت کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فائقہ بیگم نے صدمے اور غصے سے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے اونچی آواز میں کہا، میں پاگل نہیں ہوں امی، لیکن میں جانتا ہوں کہ کون سچا ہے اور کون اس حویلی میں زہر گھول رہا ہے۔ حیدر نے اپنے بازو سمیٹتے ہوئے اپنی والدہ کی آنکھوں میں جھانک کر سرد انداز میں جواب دیا۔ فائقہ بیگم غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ عنایت حیرت سے حیدر کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حیدر اتنے بڑے الزام کے بعد بھی اس کا ساتھ دے گا۔ تم نے میری بات پر یقین کیوں کیا؟ عنایت نے بٹ سے نیچے اپنے پاؤں رکھتے دھیرے سے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میں تمہاری آنکھوں کی سچائی کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ تم غصہ کر سکتی ہو، نفرت کر سکتی ہو، مگر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حیدر نے اس کے قریب آ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے انتہائی نرم اور سچے لہجے میں کہا، لیکن تمہاری امی نے یہ سب کیوں کیا؟ عنایت نے اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالتے ہوئے شکستہ آواز میں سوال کیا۔ سمجھنے کی کوششوں میں ہوں میں بھی، شاید وہ تمہیں اس حویلی سے دور کرنا چاہتی ہیں، اپنے ہی بیٹے کا دل مارنے کا سامان کر رہی ہیں۔ حیرت ہے، اس کے لہجے میں دکھ اور اذیت کھلی ہوئی تھی۔ یہ شاید عنایت سے پہلی گفتگو تھی جو اس قدر نارمل انداز میں ہو رہی تھی۔ کچھ پل وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا، پھر اس کی انگلیوں پر بوسہ دیتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عنایت اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس لڑکے کو فوراً میرے سامنے پیش کرو جس کا نام ان کال ریکارڈز میں ہے۔ حیدر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اپنے گارڈز کو سخت لہجے میں حکم دیا، اور چند گھنٹوں کے اندر حیدر کا گارڈ اس لڑکے کو حویلی کے پچھلے ہال میں لے آیا، جہاں حیدر اپنی بڑی لکڑی کی کرسی پر براجمان تھا۔ سچ سننا ہے بس مجھے، تو بتاؤ تمہیں کس نے پیسے دیے تھے یہ ڈرامہ رچانے کے لیے؟ حیدر نے اپنی پسٹل کو میز پر رکھتے خوفناک اور سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے معاف کر دیں خان صاحب، مجھے کسی فائقہ بیگم کے آدمی نے پیسے دیے تھے۔ میں عنایت کے ساتھ تصویریں بنواؤں اور یہ سب جھوٹ بولوں؟ وہ لڑکا خوف سے کانپتے ہوئے حیدر کے قدموں میں گر کر جان بخشی کی خاطر منہ کھول گیا، جبکہ حیدر کے چہرے پر شعلے لپکنے لگے۔ اس نے گارڈ کو اس لڑکے کو باہر پھینکنے کا اشارہ کیا، جبکہ اپنا دل آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ یہ سب کس کا کام تھا امی؟ حیدر نے مرکزی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر غصے سے دھاڑتے ہوئے اعتراف نامے کا کاغذ فائقہ بیگم کے چہرے کے بالکل سامنے لہرایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حیدر، تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ فائقہ بیگم نے دادا جان کے صوفے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے گرد چادر کو درست کرتے ہوئے اوپری دل سے غصہ دکھاتے ہوئے کہا، بدتمیزی میں نہیں، آپ کر رہی ہیں، بلکہ دغا کر رہی ہیں، مکر کر رہی ہیں اس حویلی کے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ۔ حیدر نے اپنے جبڑے بھینچ کر سرخ آنکھوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھتے انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں اذیت سے لبریز آواز میں کہا، تو فائقہ بیگم بے جان سی ہونے لگی۔ حیدر خان، اپنے الفاظ سنبھالو اور صاف بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ دادا جان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ دادا جان، امی نے پیسوں کے زور پر عنایت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، شاہ نواز کے ساتھ مل کر حویلی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کا پلان بنایا۔ بولے کیا سچ نہیں ہے امی؟ وہ ان کو مدھم آواز میں بتاتا آخر میں اپنی ماں سے پوچھنے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو تم حیدر؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ فائقہ بیگم نے گھبرا کر دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی صفائی میں چیخ کر کہا، میرا بھی یہی سوال ہے، آپ تو میری ماں ہے نا، پھر یہ سب کیوں؟ اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ اس لڑکے کا اعتراف نامہ ہے جسے آپ نے پیسے دیے تھے، اور وہ گواہ باہر کھڑا ہے، آپ کہیں تو اندر بلاؤں؟ حیدر نے ہال کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے کے انداز میں کہا، تو فائقہ بیگم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کے پاس اب بولنے کے لیے کوئی لفظ نہ بچا۔ فائقہ، تم نے حویلی کی عزت کا سودا کرنے کی کوشش کی؟ دادا جان نے صوفے سے اٹھتے انتہائی غضبناک اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بہو سے پوچھا، میں تو بس اس لڑکی کو اس حویلی سے دور کرنا چاہتی تھی، یہ ہمارے معیار کی نہیں۔ پہلے اس کی ماں کی وجہ سے میری جگہ چھین لی گئی،
پھر اس کی بیٹی کی وجہ سے؟ مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گئی تھی، اقتدار کی لالچ نے مجھے بھٹکا دیا تھا۔ فائقہ بیگم نے روتے اپنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ خاموش ہو جائے امی، آپ نے میرے بھروسے کا قتل کیا ہے۔ اس کو تو اس حویلی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ بن ماں کی بچی ہے؟ آپ ایک دفعہ کہتی حیدر خان 10 حویلیاں آپ کے نام کر دیتا، سارے حق آپ کو دے دیتا، لیکن آپ نے یہ کیا کیا امی؟ میری جان بستی ہے اس میں، اپنی جان پر کھیل کر بچاتا ہوں اسے، اور آپ اسے ہی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے کرب زدہ لہجے میں اونچی اونچی رونے لگی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی عنایت کی آنکھیں کھارے پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ حیدر کے اعترافات پر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ کون سا روپ تھا اس شخص کا؟ وہ کیسے انجان تھی اس روپ سے؟ کیا یہ واقعی حیدر خان تھا؟ عنایت میری بیوی ہے، اور آج کے بعد اگر کسی نے بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اس پر کوئی الزام لگایا تو میں اس حویلی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حیدر نے دادا جان اور فائقہ بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل حتمی اور روب دار لہجے میں فیصلہ سنایا۔ حیدر بیٹے، تم ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ عنایت اس حویلی کی بہو ہو اور آپ اسے وہ تمام حقوق ملیں گے جو اس کا حق ہے۔ دادا جان نے حیدر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ندامت سے بھرپور انداز میں کہا۔ فائقہ بیگم بغیر کچھ کہے خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیدر نے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں عنایت کھڑی تھی، اور ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ حیدر کے چہرے پر اپنی غلطیوں اور والدہ کی حرکات کا شدید پچھتاوا واضح تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا عنایت کے پاس آیا۔ کیا تم ٹھیک ہو عنایت؟ حیدر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بہت نرم اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تم نے میری خاطر اپنی ماں سے ایسے بات کی؟ یہ کیوں کیا؟ عنایت نے اپنی کالی آنکھوں میں سچائی اور حیرت سمیٹ کر مدھم آواز میں سوال کیا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہاری عزت اور حفاظت کے لیے ہر کسی سے لڑ سکتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ حیدر نے عنایت کی آنکھوں میں جھانکتے جواب دیا، جبکہ وہ کھڑی اس کے سحر زدہ لفظوں کو سوچتی رہ گئی۔ تم مجھے کب تک معاف کرو گی یعنی؟ حیدر نے رات کی تاریکی میں کمرے کی بیلکنی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے انتہائی عاجزانہ اور درد بھرے لہجے میں کہا۔ عنایت جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ روکے اور آئینے میں حیدر کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تم کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ عنایت نے کنگھی میز پر رکھتے آہستہ سے مڑ کر بالکل دھیمے اور پرسکون انداز میں پوچھا۔ اپنے غصے کی، اپنے اس جنون کی اور اس شدت کی جو میں نے اس رات تم پر دکھائی؟ حیدر نے اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے عنایت کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو اپنی گرم مٹھیوں میں تھام کر پچھتاوے کے ساتھ کہا۔ عنایت نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نہیں چھڑوائے، بلکہ خاموشی سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہی۔ میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے عنایت، اور اس بات کا ریگریٹ مجھے زندگی بھر خود رہے گا۔ اگر تم چاہو تو تم مجھ کو بھی سزا دے لو، اپنے معاملات الگ کر لو، میں تمہاری راہ میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن پہلے جیسی ہو جاؤ۔ حیدر نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو اٹھا کر عنایت کے چہرے کو تکتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں آفر پیش کی۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اتنی کمزور ہوں حیدر کہ حویلی چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ عنایت نے اس کے چہرے پر اپنے نازک ہاتھ رکھتے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مدھم چہرے میں پوچھا۔ حیدر نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت نہیں تھی۔ یہ نفرت تو شاید اس دن ختم ہو گئی تھی جب اس ستم کرنے اعترافات کیے تھے۔ میں نے تمہاری شدت اور غصے سے نفرت کی تھی حیدر، لیکن میں تمہاری اس محبت سے انکار نہیں کر سکتی جو تم نے اس رات دکھائی تھی۔ عنایت نے حیدر کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دل سے اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی مجھے سچے دل سے معاف کر رہی ہو عنایت؟ حیدر نے اس کے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر مجھے اپنے خواب بھی پورے کرنے ہیں۔ عنایت نے اس کی مضبوط شانوں پر اپنا سر رکھتے مسکرا کر پیار بھرے انداز میں جواب دیا، تو حیدر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو چومتے ہوئے اپنے جذبات کی گرمی کا احساس دلایا۔ میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا میری جان، تم پہ تو سب لٹانے کو تیار ہے حیدر خان۔ اس کو جا بجا چومتا اس کے وجود میں دیوانہ وار گم ہوتا چلا گیا۔ اس کے لمس میں آج جنون سے زیادہ محبت اور احترام شامل تھا۔ عنایت نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو مکمل طور پر
حیدر کے سپرد کر دیا۔ حیدر نے عنایت کو اپنا قریب تر کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور عنایت اس کے سینے پر سر رکھ کے ایک شاندار اور محفوظ مستقبل کے خواب دیکھنے لگی۔ صبح کی سنہری کرنیں خان حویلی کے بڑے سالن میں بکھر رہی تھی۔ حویلی کا سکوت اب ایک نئی شادابی میں بدل چکا تھا۔ عنایت نے کھڑکی کا پردہ سرکایا تو باہر پھولوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ حیدر نے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی گردن پر دھیمے سے اپنے لب رکھ دیے۔ کیا سوچ رہی ہے تم میری جان؟ حیدر نے عنایت کو اپنے مضبوط باہوں میں گھیرتے اس کے کان میں پیار بھرے انداز میں گنگنایا۔ یہی کہ حالات کتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں حیدر۔ جو حویلی کبھی مجھے ایک قید خانہ لگتی تھی اب وہی میری دنیا بن چکی ہے۔ عنایت نے حیدر کی طرف مڑتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ دنیا اب ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی اور میں اس دنیا کا وفادار رہوں گا۔ حیدر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے محبت سے اس کا ناک چومتے ہوئے کہا، جس پر عنایت نے اپنا سر حیدر کے کشادہ سینے پہ رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اب عنایت کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ نیچے بڑے ہال میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی اور فائقہ بیگم خاموشی سے برتنوں کو ترتیب دیکھ رہی تھی۔ عنایت حیدر کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اتری تو فائقہ بیگم کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ عنایت تیزی سے آگے بڑھی اور فائقہ بیگم کے پاس جا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ صبح بخیر تائی امی، عنایت نے بغیر کسی قلیل کے انتہائی احترام اور اپنائیت سے بھرپور آواز میں کہا تو فائقہ بیگم نے عنایت کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی شکوہ یا نفرت موجود نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو عنایت، میں نے اپنے غصے اور انا میں تمہیں بہت دکھ پہنچایا۔ فائقہ بیگم نے ندامت سے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، آپ میری ماں کی جگہ ہیں تائی امی، اور ماں باپ سے بیٹی کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ عنایت نے فائقہ بیگم کو اپنے گلے سے لگاتے محبت بھرے لہجے میں کہا تو فائقہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے عنایت کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ حیدر اور دادا جان نے یہ منظر دیکھا تو دادا جان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ حیدر بیٹے، شاہ نواز کا کیا بنا؟ دادا جان نے اپنی بھاری اور سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ دادا جان، شاہ نواز کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے تمام غیر قانونی کاروبار کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ہاں، وہ ارسلان لندن گیا ہے، کچھ دنوں کے لیے مل کر جانا چاہتا تھا مگر کافی ارجنٹ تھا، سو یہ بات خاص عنایت کو سنانے کے لیے کی گئی تھی، جبکہ عنایت اس کی بات سن کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ خبر اس نے پہلے کیوں نہیں تھی؟ مطلب اس کا بھائی لندن چلا گیا اور وہ بے خبر تھی؟ اس کا دل کیا حیدر کا سر پھاڑ دے، مگر بعد میں پھاڑنے کا سوچتی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جبکہ باقی سب بھی اپنی اپنی جگہوں پر براجمان ہوتے خوش کپیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج سے پہلے شاید ہی کبھی اتنے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ تم یونی کب سے جا رہی ہو؟ حیدر نے عنایت کے قریب آ کر اس کے شانے کے گرد اپنا بازو حائل کرتے مسکرا کر کہا، نہیں حیدر، میں تمہاری اجازت کے بغیر اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ عنایت نے حیدر کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تو پھر چلو، میں خود تمہیں تمہارے فائنل پیپرز کے لیے یونیورسٹی چھوڑ کر آتا ہوں۔ حیدر نے گاڑی کی چابیاں اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے شرارت سے کہا تو عنایت چیخ اٹھی، کیا واقعی؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ جی میری جان، غلام حاضر، چلیں اب؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے چھوتا وہ جس انداز میں بولا، عنایت سر جھکا کر ہنس دی۔ اس وقت حیدر کو اپنے دل کے قریب لگی۔ اوف، ایسا حسین منظر دیکھ کر دل کر رہا ہے یونی کے بجائے بیڈ کی طرف لے چلوں۔ بے باکی سے بولتا وہ آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ جانتا تھا اگر پیچھے دیکھ لیا تو اس کی بیگم نے کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جانا تھا۔ حیدر، اس کی بات سمجھتی عنایت پیچھے سے چیخی تھی جب اگلی ہی راہداری میں اچانک دونوں کے قہقہے گونج اٹھے۔